بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ہے اس واقعے کے بارے میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کچھ دن کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس ناراضگی کے پیچھے کیا محرکات تھی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اس کار خیر میں ہمارے حصے دار بنیے، اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ناظرین محترم، یہ حدیث لی گئی ہے بخاری شریف سے اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا آرزو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے دل بگڑ جائیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگر لے کر کے گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں کو اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینے سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے تھے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کے طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور ام المؤمنین کے پاس پہنچا اور کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن رات تک غصہ رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو، نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کے نال باندھ رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا، کیا آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالائے خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ بالائے خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا۔ میں بالا خانہ کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کے کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کے نشان آپ کے پہلو میں پڑ گئے تھے۔ آپ اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں حفصہ کے ہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہے، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرمائے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی واقعہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ نے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29 کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج نبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی ابتدا میں آپ نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا،
کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے دل بگڑ جائیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا اب اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور اس حدیث سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ بیویاں مردوں پر شروع ہی سے غالب رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قریش اپنی بیویوں پر غالب تھے، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ آئے تو ان مدینہ کی عورتوں کی دیکھا دیکھی مکہ کی عورتیں بھی اپنے مردوں کو جواب دینے لگی۔ تو لہٰذا جو مرد اپنی بیویوں کی زبان درازی سے پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ بس دل بڑا کیجئے اور صبر کیجئے اور اپنی بیویوں کو تلقین کرتے رہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔